السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انیس عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنل ٹروتھ۔ آج پھر سے آپ کے لیے ایک اور قابل ستائش ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو اس امریکی ماہر پائلٹ کے بارے میں بتائیں گے جس نے پاک فضائیہ کے شانہ بشانہ بھارت کے خلاف جنگ لڑی۔ کیا آپ کو یہ دلچسپ کہانی معلوم ہے؟ اگر نہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل حسب روایت نئے آنے والے سامعین سے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ ناظرین، جب 1971 میں بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی تو اس وقت کے عالمی شہرت یافتہ اور دنیا کے بہترین پائلٹ کہلانے والے امریکی ہواباز چک ییگر پاکستان میں امریکہ کے دفاعی نمائندے کے طور پر تعینات تھے۔ وہ 1971 سے 1973 تک پاکستان میں موجود رہے اور اس دوران پی اے ایف کے شاہینوں کی تربیت اور ہوا بازی کے معیار کو قریب سے دیکھا۔ خصوصاً 1971 کی جنگ میں پاک فضائیہ کی کارکردگی کے عینی شاہد رہے۔ پاکستان ایئر فورس دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جس کے بارے میں دنیا کے بہترین پائلٹ نے کہا کہ وہ اس سے شدید متاثر ہوئے۔ وہ امریکی فضائیہ سے بطور جنرل ریٹائر ہوئے اور انہوں نے اپنی سوانح عمری میں پاکستان فضائیہ کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ چک ییگر نے 1971 کی جنگ اور اس میں پاک فضائیہ کی کارکردگی کے بارے میں کیا لکھا، آپ بھی جانیے۔ جب ہم 1971 میں پاکستان پہنچے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات سخت کشیدہ ہو چکے تھے۔ روس نئے جہازوں اور ٹینکوں کی بھاری تعداد کے ساتھ بھارت کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ چین اور امریکہ پاکستان کی حمایت کر رہے تھے۔ میری ذمہ داری پاکستان ایئر فورس کو ملٹری مشاورت فراہم کرنا تھی۔ پاک فضائیہ کے پاس تقریباً 500 طیارے تھے جن میں سے نصف سے زیادہ سیبر اور 104 سٹار فائٹر، چند B-57 بمبار اور تقریباً 100 چینی MiG 19 تھے۔ پاکستانی بہت اعلیٰ اور جوشیلے ڈاگ فائٹر تھے اور فضائی جنگ کے حربوں میں خوب قابلیت رکھتے تھے۔ میں ان سے بے پناہ متاثر ہوا تھا۔ پرواز ہی ان لوگوں کی سانس اور زندگی تھی۔ چینی MiG طیارہ 100% چینی جہاز تھا اور اسے صرف 100 گھنٹے کی پرواز کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ ایک پرانا جہاز تھا۔ میرے لیے یہ بہت دلچسپ نظارہ تھا کہ پاک فضائیہ کے ماہرین امریکی میزائل چینی جنگی جہازوں پر نصب کر رہے تھے، جب ان کے الیکٹریشین امریکی میزائلوں کی وائرنگ چینی MiG جہازوں پر کر رہے تھے تو یہ غیر معمولی حد تک دلچسپ منظر تھا۔ اس جہاز پر کام کرنا بے حد مشکل تھا لیکن پاکستانی اسے 130 گھنٹے تک اڑا لیتے تھے۔ 1971 کے آخر میں بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو جنگ شروع ہو گئی۔ بھارت مشرقی پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا لیکن پاکستان نے جوابی حملہ کر دیا۔ ایئر مارشل رحیم خان نے مغربی بھارت کے 4 ایئر فیلڈز پر حلہ بول دیا اور ڈھیروں ساز و سامان ملیہ میٹ کر دیا۔ پاکستانیوں نے فضا میں بھارتیوں کی پشت پر خوب کوڑے برسائے۔ فضائی جنگ 2 ہفتے تک جاری رہی اور پاکستانیوں نے 3-1 کی نسبت سے فتح حاصل کی۔ انہوں نے بھارت کے روسی ساختہ 102 طیارے مار گرائے جبکہ ان کے 34 جہاز گرے۔ میں یہ اعداد و شمار یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ میں روزانہ کئی دفعہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر جاتا اور ملبے کا جائزہ لیتا تھا۔ میں نے پاکستانی سرزمین پر گرنے والے بھارتی طیاروں کے ملبے شمار کیے، ان کے سیریل نمبر نوٹ کیے، انجن سمیت ان کے دیگر پرزوں کی شناخت کی اور سوویت Su-7 فائٹر بمبار اور MiG 21 جیسے جہازوں کے نئے پرزوں کی شناخت کی۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو ان جہازوں کے پرزے 2 بڑے کارگو جہازوں میں بھر کر منتقل کیے گئے تھے۔ میں نے گرائے گئے جہازوں کے بھارتی پائلٹوں کو بھی اٹھا کر جنگی قیدیوں کے کیمپوں میں تفتیش کے لیے منتقل کیا تھا۔ بھارتی پائلٹ میرے یونیفارم پر میرا نام دیکھتے تو حیرت سے پوچھتے کہ کیا آپ وہی چک ییگر ہیں جنہوں نے پہلی بار آواز کی رفتار سے زیادہ رفتار کے ساتھ پرواز کرنے کا ریکارڈ بنایا تھا۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ میں پاکستان میں تھا اور وہ یہ سمجھنے سے بھی قاصر تھے کہ میں وہاں کیا کر رہا تھا۔ تو ناظرین، آپ پاک فضائیہ اور اس چک ییگر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو نے کسی حد تک محظوظ کیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنے میزبان محمد انیس عارف کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔